أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی یہ 94 نمبر سورت ہے، سورہ علم نشرح. مکی صورتوں میں سورت کا شمار ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے. 8 آیتیں اس صورت میں ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورہ علم نشرح اور سورۃ الضحیٰ جو اس سے پہلے صورت ہے، خاص طور پہ یہ پوری دونوں صورتیں، ورنہ قرآن کریم میں کئی آیات ہیں جو نبی کریم سرور دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور مدح کو بیان کرتی ہیں، جس کو ہمارے یہاں نعت کہا جاتا ہے. نعت کے معنی بھی تعریف کے آتے ہیں، صفات کے آتے ہیں. تو گویا کہ یہ 2 صورتیں خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تعریف و نعت ہے امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ نعت ہے، یہ وہ تعریف ہے، یہ وہ مبارک صورتیں ہیں جس میں خود رب العالمین نے اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص انداز سے تعریف فرمائی. سورہ علم نشرح، اس کو سورہ علم نشرح بھی کہا جاتا ہے، سورہ انشراح بھی کہا جاتا ہے. علم نشرح چونکہ اس سورت کی پہلی آیت کا پہلا جملہ ہے علم نشرح، کیا ہم نے نہیں کھول دیا. انشراح کے معنی آتے ہیں کھولنا، منشرح کرنا، واضح کرنا. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سونپی گئیں اور ایک قوم، ایک قبیلے، ایک زبان والے یا ایک زمانے کے لوگوں کے نبی نہیں تھے، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے نبی، سارے زمانے، سارے علاقے، سارے بر اعظم، سب قوم و نسل کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا بوجھ تھا، اتنی فکر تھی. ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، میرے ذمہ لگایا جائے، آپ کے ذمہ لگایا جائے، بھئی یہ پیغام آپ نے 200 آدمیوں تک پہنچانا ہے، تو آدمی فکر مند ہوتا ہے، 200 افراد تک مجھے پیغام پہنچانا ہے. آج تو جدید دور ہے، موبائل نکالا اور ذرا سی دیر میں پیغام پہنچا دیا. لیکن اس طرح کا پیغام خالی بات نہیں پہنچانی، بلکہ ان کو اس پیغام پہ عمل کرنے کے لیے آمادہ بھی کرنا ہے. اللہ اکبر. ان کو تیار کرنا ہے کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے اس کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنی ہے. میرے محترم دوستوں، تھوڑا غور کریں اور سوچیں تو آدمی دم بخود حیران رہ جاتا ہے. کتنا مشکل کام، 200 آدمیوں کو اس پہ تیار کرنا کہ تمہیں اس کے مطابق جو پیغام میں تمہیں بتا رہا ہوں، جو طور طریقے، جو کام کرنے اور نہ کرنے کے بتا رہا ہوں، پہلے تو میری بات کو مانیں، مجھ پر اعتماد کریں، اور اعتماد کرنے کے بعد پھر اس بات کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں. میں نے مثال دے کے آپ سے عرض کیا کہ 200 آدمیوں کی ذمہ داری مجھے لگ جائے تو آدمی کتنا پریشان ہو جائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے آخری انسان کا نبی بنا کے بھیجا گیا. اور قرآن کریم کی آیت ہے، اس آیت پہ غور کیجیے. فرمایا قل یا ایھا الناس
انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ اکبر. آپ فرما دیجئے ساری دنیا کے انسانوں، کوئی قوم قبیلہ نہیں، کوئی علاقہ ملک نہیں، کوئی دور زمانہ نہیں، او آخری آنے والا انسان. آپ کہاں ہیں؟ عرب کے خطے کے اندر مکۃ المکرمہ میں ہیں، اور حکم دیا جا رہا ہے سارے عالم کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. سارے عالم کے انسانوں کو خوشخبریاں بھی سنانی ہیں، ڈرانا بھی ہے. تو سوچیے تو صحیح کتنی پریشانی، کیا غم ہوگا. ان آیات پہ غور کریں گے اندازہ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وہ ذمہ داری جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، الذی انقض ظہرک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کچھ سفید بال نظر آنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی مردوں کی طاقت رکھتے تھے، بہت طاقتور. مشہور روایت ہے کہ اپنے زمانے کا مشہور پہلوان تھا عرب کا رکانہ، اس سے کوئی مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے اس کو پٹک دیا تھا. ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، اس نے کہا مجھ سے کشتی کریں، اگر آپ جیت گئے تو میں ایمان لے آؤں گا. اسے کیا پتا، وہ سمجھے عام انسان ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت و طاقت. تو آپ کے بال مبارک بھی سفید بہت تھوڑے ہوئے تھے، سر کے بھی اور داڑھی کے بھی. بالوں میں سفیدی کے آثار نظر آئے. صحابہ حیران ہو گئے، یہ حضور علیہ السلام کی قوت طاقت اور جوانی کو سمجھتے تھے. اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے. تو جانتے ہیں حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے کہا شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. کیا مطلب؟ کہ اس میں جو آیت ہے فاستقم کما امرتا، کہ جو آپ کو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس پہ جمے رہیے اور پہنچائیے ذمہ داری سارے انسانوں تک. اس آیت نے، اس ذمہ داری نے مجھے بوڑھا کر دیا. ایسا غم تھا جو پگھلانے والا تھا. ایسی دن رات کی بے چینی تھی جو آپ کو بے چین رکھتی تھی. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ، کہ حضور کیسے تھے؟ ہر وقت ایک غم کی کیفیت، ہمیشہ ایک فکر کے اندر. کیا فکر تھی، کیا غم تھا؟ بارہا عرض کر چکا ہوں قرآن کریم میں دو جگہ پہ یہ آیت خاص طور پہ بیان فرمائی. ایک سورہ کہف پہلا رکوع، دوسرا سورۃ الشعراء. سورہ کہف 15واں سپارہ، سورہ شعراء 19واں سپارہ. اس کی دوسری آیت فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اگر یہ ایمان لے کے نہیں آئیں گے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے. اتنا غم. باخع نفسک، اپنے آپ کو گھونٹ لیں گے، غم میں گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے. اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. أَسَفًا غم کھا کھا کے، افسوس کے مارے آدمی اس کو غم نے مار دیا. یہ کیفیت تھی آپ کی. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، سورہ شعراء کی آیت. اگر یہ ایمان نہیں لائے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. ایسا غم تھا حضور علیہ السلام کو. اب اس غم اور اس کی کیفیت کو اللہ پاک محسوس کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین اور اپنے محبوب سے کتنی محبت. ان آیات کو یہ پس منظر اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ آیت سمجھ میں آئیں، ان کی تفسیر کھلے، اس کا مفہوم و معنی سمجھ میں آئے. الم نشرح لک صدرک کیوں فرمایا؟ ووضعنا عنک وزرک، وزر کیا چیز تھی وہ؟ الذی انقض ظہرک کی کیفیت کیوں پیدا ہوئی؟ یہ تین آیات. اور چوتھی آیت پہ ورفعنا لک ذکرک، اس میں خوشخبریاں ہیں. تو الم نشرح، سینے کا کھول دینا، انشراح. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے دو قسم، اس سینے اور دل کو کھولنے سے، انشراح صدر سے دو چیزیں مراد ہیں، دو معنی مراد. ایک معنی تو وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ یہاں سے یوں جبریل امین نے چاک کیا
سینہ آپ نے شق صدر، سینے کو چاک کیا، اندر سے دل نکالا، دل کو دھویا۔ یہ واقعہ مفسرین فرماتے ہیں زندگی میں 4 مرتبہ پیش آیا، بعض نے کم و بیش واقعات لکھے، شق صدر کا واقعہ مسلم ہے، سینہ اقدس کو نکالا گیا۔ پہلا واقعہ جب پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے اور آپ پرورش پا رہے تھے، کہاں؟ قبیلہ بنو سعد کی وادیوں کے اندر۔ طائف میں قبیلہ بنو سعد، ثقیف و سعد کے قبائل، اور طائف کا وہ دور دراز علاقہ۔ ممکن ہے آپ میں سے جو حضرات گئے ہوں مکۃ المکرمہ، مدینہ منورہ، حج و عمرے کے موقع پہ طائف میں گئے ہوں، اور طائف کی اس وادی میں جہاں قبیلہ بنو سعد رہتے تھے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی رضائی والدہ تھیں، اور پھر وہ مقام الحمدللہ اللہ پاک ہمیں 2017 میں لے گئے، اس مقام پہ پہنچے جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا جبریل امین نے، چھوٹے بچے تھے، اور یہ آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے دوسرے جو بہن بھائی تھے نا، وہ بھی ساتھ کھیلتے تھے۔ دیکھ کے ڈر گئے بالکل کہ یہ کیا ہوا، اور جلدی سے بھاگ کے اپنی امی کے پاس حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے وہ ہمارے بھائی کے ساتھ کسی نے ایسا واقعہ کر دیا۔ انہیں کیا پتا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سینہ اقدس کو چاک کیا، جنت سے تشت لایا گیا، آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا، زمزم کا پانی لے کے آئے اور اس سے آپ کے دل کو دھویا، دوبارہ اس جگہ رکھ دیا، اور فرمایا یہ واقعہ 1 سے زائد مرتبہ ہوا، یہ اللہ پاک کی طرف سے خاص اعزاز تھا آپ کا۔ فرمایا یہ ایسے نہیں ہوا بلکہ اس سینے کے اندر علوم و حکمت کے خزانے بھرے گئے۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہ دیا؟ جب اتنی بڑی ذمہ داری آپ کو دی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جامع الفاظ میں 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ کے سینے کو کس چیز کے لیے کھولا؟ الم نشرح، کیا ہم نے نہ کھولا، لکا آپ کے لیے، صدرکا آپ کے سینے کو، کس چیز کے لیے کھولا؟ علم اور حلم کے لیے۔ بس ساری باتیں اس میں آ گئی، علم اور حلم، وہ علوم عطا فرمائے جو آپ سے پہلے نہ کسی کو دیے گئے، نہ آپ کے بعد کسی کو دیے جائیں۔ دنیا میں کوئی آپ کا استاذ و معلم نہیں، براہ راست اللہ نے آپ کی تعلیم کی، اللہ نے آپ کو سکھایا، اللہ نے اپنے علوم آپ کو دیے۔ اب یہ علم امت تک پہنچانا، دنیا میں جہل چھایا ہوا تھا، اللہ نے حضور علیہ السلام کو علوم دیے امت تک پہنچانا۔ اب جب امت کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا جائے گا، اور پہلے مخاطب کون لوگ ہیں؟ عرب کے جہلاء، عرب کے ناخواندہ لوگ، عرب کے سخت درست مزاج قسم کے لوگ، یہ آپ کے پہلے مخاطب تھے۔ تو اس کے لیے ضرورت کس چیز کی تھی؟ حلم کی، بردباری، برداشت، صبر۔ علم نشرح، کیا ہم نے نہیں کھول دیا آپ کے سینے کو؟ کس کے لیے؟ علم اور حلم کے لیے۔ جب یہ عظیم نعمت اور دولت آپ کو عطا کی، اب آپ پریشان نہ ہوں، یہ کام آپ سے لیا جائے گا۔ تو میرے محترم دوستوں، عرض کر رہا تھا کہ سورہ علم نشرح اس سورت کا نام ہے۔ ہم سورت کے نام اور اس کے مفہوم کی وضاحت اس لیے ہوتی ہے تاکہ پوری سورت کا مفہوم سمجھ میں آئے۔ تو انشراح سینے کا کھول دینا، کہتے ہیں میرا دل اس بات پہ بالکل مطمئن ہے، دل میں یہ بات اچھی طرح واضح ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو، آپ کے قلب اطہر کو بھر دیا تھا علوم و حکمت سے، اور بڑھ دیا تھا حلم اور صبر سے۔ ایسا حلم اور ایسا صبر اور اتنا وسیع سینہ و کشادہ کہ آنکھوں کے سامنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو، آپ کے صحابہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا تھا، جنہوں نے آپ کو سرے راہ چلتے ہوئے پاگل اور مجنون کہا تھا، حضور نے فرمایا سب کو معاف کیا۔ انتم الطلقاء،
اور یہ معافی ایسی نہیں تھی، پوری طاقت و قوت تھی۔ فتح مکہ کے موقع پہ جتنا چاہیں بدلہ لے لیں، انتم الطلقاء، سب کو معاف کیا۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ سورہ علم نشرح امام الانبیاء سرور کونین ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی خوبیاں اور آپ کا اللہ کے یہاں کیا مقام تھا اس کو بیان کرنے کی ساری آیات اسی طرح ہیں۔ ابتدائی کچھ آیات کی تفسیر آج کے درس میں لی جائے گی۔ پہلے اس مفہوم کو دیکھیے جو یہاں نیچے ترجمہ کیا گیا ہے، پھر اس کی تشریح انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ علم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر، اے ہمارے پیارے نبی، علم نشرح، کیا ہم نے کھول نہیں دیا؟ علم، لم کے معنی نہیں، کیا، علم حمزہ استفہام، علم کیا نہیں، نشرہ ہم نے کھول دیا، لکا آپ کے خاطر، صدرکا آپ کے سینے کو۔ یہاں مفسرین نے عجیب بات بیان فرمائی، یہاں 3 انعامات ہیں، ایک ہے شرح صدر، دوسرا ہے وضع وزر یعنی سینے کا کھولنا، بوجھ کا ہٹانا، اور تیسرا ہے رفع ذکر، آپ کے ذکر کو بلند کرنا، اور تینوں کے لیے فرمایا لکا، لکا آپ کے لیے، یعنی بڑی محبت سے کہتے ہیں نا بیٹے آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ والد صاحب سے کہا ابا جان یہ آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں۔ سفر سے آئے اپنی بیوی محترمہ سے، ان کو بھی ہدیہ دینا چاہیے، کہا اپنی بیوی سے آپ کے لیے یہ ہدیہ لے کے آیا ہوں، اپنی بیٹی سے بیٹی آپ کے لیے، یعنی کتنی محبت ہے اس کے اندر، کتنا لگاؤ اور کتنا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین حضور سے فرمایا علم نشرح لکا، اے پیارے پیغمبر کیا ہم نے کھول نہیں دیا، لکا آپ کے لیے، صدرکا آپ کا سینہ، کیا ہم نے تمہارے خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، ووضعنا اور ہم نے اتار دیا، وضع ہٹا دیا، اتار دیا، وضعنا ہم نے اتار دیا، عنکا آپ سے، وزرکا آپ کے بوجھ کو، کیونکہ آپ بہت فکر مند، بہت پریشان، بہت غمگین، تو اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی کہ آپ فکر نہ کیجئے، آپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے گھر میں پہنچ کے رہے، ہر کھال بال کے خیمے میں یہ آپ کا دین پہنچ کے رہے گا، آپ فکر نہ کیجیے۔ آپ محنت کریں گے عرب کی سرزمین پر، اثر پڑے گا روم و فارس پر۔ پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، ایک منظر دیکھیے، پیٹ پہ پتھر بندھا، حضور علیہ السلام کے بھی صحابہ کے پتھر کیوں بندھا تھا؟ بھوک کی وجہ سے، کمر جھک نہ جائے، اتنی بھوک تھی، 1-2 دن کے کھانے کا مسئلہ نہیں تھا، پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، اور صحابہ کی جماعت فقر و فاقے سے ہے، اور ادھر سے اعلان ہو گیا کہ سارا عرب، مکہ اور سارے قبائل مل کر ایک ساتھ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں مدینہ منورہ پہ، اور سب کو مٹا دیں گے۔ یہ فیصلہ تھا ان کا، ایسا حملہ کریں کوئی ایک مدینے کا آدمی باقی نہ بچے، نعوذ باللہ مدینے کی بستی کو صفائے ہستی سے مٹا دیں اور سارے مسلمانوں کو ختم کر دیں، دین ختم۔ اس عزم سے آئے تھے سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب، پوری سورت ہے احزاب کے نام سے، جو 21ویں پارے میں شروع ہو کے 22ویں میں ختم ہوتی ہے۔ اب صحابہ پریشان، حضور علیہ السلام پریشان، کیا کریں؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسلام لے کے آئے، فارس سے آئے تھے، اے اللہ کے رسول میرا ایک مشورہ ہے کہ مدینے کے جو داخلی راستے ہیں ان میں خندق کھودی جائے، جس کو دفاعی خندق کہتے ہیں۔ آج کل دفاعی نہریں کھودی جاتی ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے، یہ BRB کے نام سے نہر ہے، واگا بارڈر پہ، یہ باٹا پور، جلو موڑ، یہ پورا جو ہمارا سرحدی علاقہ ہے، بڑی گہری نہر ہے وہاں پر، میرا جانا ہوا کہ یہ نہر، اس پہ چھوٹی چھوٹی پلیاں بنی ہوئی ہیں کہ جیسے ہی اگر وہ ہندوستان کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو ان پلوں کو بم سے اڑا دیتے ہیں، اب وہ نہر پار کرنا آسان کام، تو خندق کھودی جاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنی شروع کر دی، اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، دونوں ایک ہی غزوے کے نام۔
تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بھوک کے مارے یہ حال ہے اور حضور علیہ السلام صحابہ نے اور سب خندق کھود رہے ہیں، اسی کیفیت میں زمین میں خندق وہ گڑھا کھودا جا رہا ہے، ایک بڑی چٹان آ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کوشش کر رہے ہیں، ٹوٹ ہی نہیں رہی، آئے حضور کے بعد اللہ کے رسول حضور علیہ السلام خود تشریف لائے، آپ ویسے بھی خود شریک ہو رہے تھے، ممکن ہے اس موقع پہ آ کے بیٹھ گئے ہوں، آپ تشریف لائے، آپ نے زور سے کلہاڑی ماری، کلہاڑی کا چٹان پہ لگنا تھا، روشنی نکلی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس روشنی میں روم کے سرخ محلات دکھائے گئے، وہ فتح ہو گئے اور مسلمانوں کے پاس آئیں گے۔ دوسری ضرب ماری کا یمن کے محلات، صنعاء یمن کے محلات دکھائے گئے، مجھے فارس اور کسرا کے محلات اس روشنی میں اللہ نے خوشخبریاں تھی۔ تو منافقین مذاق اڑانے لگے کہ 2 وقت کی روٹی تو پیٹ بھر کے ملتی نہیں، عرب کے لوگوں سے مقابلے کی طاقت نہیں، خندق کھود رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں روم و فارس فتح کریں گے۔ سورت نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد، پوری سورت الروم، اس سورت کا نام ہی سورت الروم۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسا بوجھ کہ ساری دنیا میں دین اللہ سبحانہ و تعالی نے تسلی دی، وضعنا عنک وزرک، آپ فکر نہ کریں، آپ کا دین روم و فارس کے محلات میں پہنچے گا، ہر کھال بال کے خیمے میں پہنچے گا، وضعنا عنک وزرک، اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا، الذی، جس نے انقضا، تمہاری کمر توڑ رکھی تھی، انقضا توڑ رکھی تھی، ظہر کمر، ظہر کہتے ہیں کمر کو، پیٹ کو، انقضا نقص کے معنی توڑنا، تو وضعنا ہٹا دیا، اتار دیا آپ سے، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، وزر بوجھ، وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے خاطر آپ کے نام کو بلند کیا، ہم نے آپ کے خاطر آپ کے نام کو، لوگ آپ کے نام کو، آپ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، اور ہم رب العالمین آپ سے وعدہ کر رہے ہیں ساری دنیا میں آپ کا نام بلند کیا جائے گا، رفع بلند کرنا، نہ ہم نے، لکا آپ کے لیے، آپ کی خوشنودی، آپ کی حوصلہ افزائی، آپ کے بلندی مقام کو بیان کرنے، ذکر کا آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو میرے محترم دوستوں، میں نے عرض کیا، مفسرین فرماتے ہیں یہ سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، جو کس نے پڑھی ہے جی؟ اللہ رب العالمین نے پڑھی ہے۔ بھئی نعت کس نے پڑھی ہے؟ فلاں مشہور نعت خواں صاحب نے پڑھی ہے۔ یہ کس نے لکھی ہے؟ فلاں مشہور نعتیہ شاعر ہیں، نعت گو جو نعتیں کہتے ہیں، انہوں نے جناب یہ لکھی ہے، وہ مشہور شاعر ہمارے ہند و پاک کے اقبال عظیم، ان کی لکھی ہوئی نعت ہے یہ فلاں مشہور شاعر۔ ارے یہ قصیدہ پتہ ہے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصیدہ ہے، یہ شاعر صحابی رسول، اس امت کے عظیم شاعر جو صحابی تھے، انہوں نے یہ اشعار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، لیکن یہ کس نے کہا ہے بھائی؟ یہ نعت کس نے لکھی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کیا مقام ہے اس کا، کیا مرتبہ ہے، اور کس طرح اپنے محبوب کو خطاب ہے، اور کس طرح امت کو تسلی ہے کہ تم اس محبوب کی امت میں پیدا کیے گئے ہو، تمہیں اپنے پیغمبر کی قدر کرنی چاہیے اور پیغمبر سے محبت و ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ ابتدائی 4 آیات کی تفسیر انشاءاللہ آج کے درس میں ہوگی۔ سب سے پہلی آیت الم نشرح لک صدرک، 2 معنی عرض کیے، سینہ اطہر کو چاک کر کے آپ کے پاکیزہ دل کو نکالنا، اس کو زمزم کے پانی سے دھونا، جنت کے تشت میں رکھنا، علوم و حکمت کا اس میں بھر دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعزاز ہے جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ نمبر 2، قیامت تک کی انسانوں کا پیغمبر بنانا، خاتم النبیین، یہ آپ کی خاص صفت ہے جو آدم تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی، یہ خاص آپ کا مقام ہے۔ اور پھر اس میں آپ کے سینہ اقدس کو
علوم و حکمت سے، حلم اور بردباری سے بھر دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ یہی ایک پیغام میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، اس پیغام کو سنیے تاکہ قرآن سے ہم بھی تو فائدہ اٹھائیں۔ یہ تو ہمارے پیارے پیغمبر کی حمد و ثنا ہوئی، آپ کی تعریف و توصیف ہوئی، میرے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے، سنیے۔ امام الانبیاء، سرور کونین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک انسان آنے والے انسانوں کے نبی بنا کے بھیجے گئے، لیکن آپ کیا کی عمر مبارک 63 سال، اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں، مکہ مکرمہ میں محنت فرمائی 13 سال، مدینہ منورہ میں محنت فرمائی 10 سال، آپ کا دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے دور سے دور سفر تبوک، تبوک آج بھی موجود ہے، تبوک کا مقام یعنی سرزمین حجاز کا کنارہ، روم کے قریب، بس سرزمین حجاز سے باہر نہیں گئے، لیکن نبی ہیں قیامت تک آنے والے انسان کے، تو یہ پیغام نبوت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا پیغام سارے انسانوں تک کیسے پہنچا، ہم تک پہنچا، آگے کیسے پہنچے گا، اس کو سنیے۔ اس امت کے ہر ایمان والے مرد و عورت کو چنا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے، ذمہ داری لگائی گئی ہے، ہم نے تمہیں اپنے محبوب کی امت نے پیدا کیا، تم کیا سمجھو تم کتنے خوش قسمت ہو، اور تمہیں ایمان والا کلمہ گو بنایا، تمہارے دل میں حضور کی محبت پیدا کی، اپنی حیثیت کو پہچانو، تمہیں دین پہ عمل بھی کرنا ہے اور سارے انسانوں تک پہنچانا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ ساری امت محمدیہ کی ایمان والوں کی صفات، غالباً وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام آتا ہے، ان تک پہنچی کہ داؤد ایک ایسی امت پیدا کرنے والا ہوں جو نبی تو نہیں ہوگی لیکن اس طرح سارے انسانوں تک میرا پیغام پہنچائے گی اپنے نبوت کی نیابت میں۔ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو زبور کے اندر یہ بات بیان کی گئی، تو داؤد علیہ السلام کا ایک سوال تھا، نبی تھے، اے اللہ اتنا بڑا کام کیسے کریں گے، ان کے پاس علم کہاں سے آئے گا، کیونکہ علم تو نبیوں کو عطا کیا جاتا ہے، تو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، عام انسانوں کے پاس وہ علم کیسے ہوگا، اور اگر علم آ بھی جائے تو وہ صبر کہاں سے آئے گا، وہ حلم کہاں سے آئے گا، وہ بردباری اور وقار کیسے پیدا ہوگا، کیسے برداشت کریں گے لوگوں کی تکلیفوں کو، یہ تو نبی کا جگر ہوتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ تو جواب دیا اللہ پاک نے، داؤد میں اپنے علم میں سے ان کو علم دوں گا، اپنے حلم میں سے ان کو حلم دوں گا، یہ میرے محبوب کی امت ہوگی۔ کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہر ایمان والے مرد و عورت سے، کاش ہمیں اس کی کچھ حقیقت کا اندازہ ہو، اتنی بڑی ذمہ داری۔ تو الم نشرح لک صدرک میں میرے محترم دوستوں، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہو، آپ کو تسلی ہے، ہر ایمان والے کو تسلی ہے، ہر ایمان والے کو تسلی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اس ذمہ داری کو، یعنی اس دین کو سیکھ کے اس پہ عمل کرنا اور آگے امت کے ہر فرد تک پہنچانا، اس کو اپنا کام بنا لیں بھائی۔ بہت بڑا مقام دیا اللہ نے، اور اس کے لیے علم و حلم کی ضرورت ہے، لہٰذا حضور کی زندگی سے اس کو سیکھیں، حضور کی زندگی سے سیکھیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم گشت کر رہے تھے جماعت میں، جو عمومی گشت ہوتا ہے، ممکن ہے کسی ایسے مقام پہ کر رہے ہیں اور لوگ اتنے زیادہ واقف نہ ہوں دین کی بات، مسلمانوں میں گشت ہو رہا ہے، کہ ایک آدمی کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا تو چہرے سے پہچان ہو جاتی ہے، بڑے ادب سے، احترام سے، محبت سے، عظمت سے، بھائی ہم آپ سے دین کی نسبت سے ملنے کے لیے آئے مسجد سے۔ وہ اللہ کا بندہ سخت مزاج تھا، زور سے ایک دھکا دیا، کوئی اور کام نہیں ہے تمہارے پاس، اور دھکا دیا تو بیچارہ توقع نہیں تھی، پیچھے گرا، اور اس نے دروازہ دوبارہ زور سے بند کر دیا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ آج احساس ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دھکے دیے گئے، آپ کو کیسے ستایا گیا،
آپ کو اس دین حق کے لیے کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر راہ باتیں سنائی گئیں اور تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی گئیں، آج تم اس کا اندازہ ہی نہیں ہے بھائی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر، اے ہمارے حبیب، کیا ہم نے آپ کے خاطر الم نشرح نہیں کھول دیا لکا آپ کے خاطر صدرک آپ کے سینے کو؟ تو اس حدیث جو داؤد علیہ السلام کا مکالمہ احادیث میں آتا ہے، اس کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی اس محنت کو لے کے اٹھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سینے کو بھی علم اور حلم سے بھر دیں گے۔ اللہ اس کو اپنے علم میں سے علم دیں گے اور حلم میں سے حلم عطا فرمائیں گے۔ بھائی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمہارے پاکستان کے امیر تھے، ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، عربی زبان کا مقولہ، عالم نہیں تھے لیکن بہت اللہ نے ان کو بڑے بڑے علماء کی صحبت، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب، مولانا احمد علی لاہوری، مفتی محمد شفیع صاحب، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اپنے وقت کے جو علم کے پہاڑ تھے ان کی صحبت میں رہے، بڑا علم ان کو بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ ایک جملہ کہا کرتے تھے، المعونۃ بقدر المعونہ، یہ میں نے خود سنا، یہ قاعدہ بیان کرتے تھے۔ دیکھو بھئی، انسان کی مدد اس کی ذمہ داری کے بقدر ہوا کرتی ہے۔ تم اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھو، اس کے لیے فکر مند ہو جاؤ، اللہ تمہاری مدد اسی طرح کرے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جن لوگوں نے دیکھا ہے، دبلے پتلے، کمزور، نحیف، بیماریاں کئی ان کے ساتھ، زور سے بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن اندر غم اور فکر وہ تھا۔ آج 7 بر اعظموں میں دین کی محنت ہو رہی ہے، سب کا ثواب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچ رہا ہے۔ کتنے عالم، کتنے حافظ، کتنے دین کا کام کرنے والے، کہاں کہاں کیا، ایک آدمی کا درد و غم ہے۔ اسی طرح ہمارے سارے اکابر، سارے مشائخ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 1000 سے اوپر کتابیں لکھی، ساری دنیا کے اندر ان کے علم کا فیضان پھیل رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ جو آدمی دین کے کام کے لیے اٹھتا ہے اپنی ذمہ داری، تو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی ذمہ داری ہے ہماری۔ اس ذمہ داری کو حضور کیسے محسوس کر رہے تھے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا، اگلی آیت دیکھی، اور ہم نے ہٹا دیا، اتار دیا، عنک آپ سے، وزرک اس بوجھ کو، وضعنا ہٹا دینا، عنک آپ سے، وزرکا وہ بوجھ، الذی جس بوجھ نے، انقضا توڑ رکھی تھی، ظہرکا آپ کی کمر، آپ کی کمر توڑ رکھی۔ ایک فکر و غم تھا۔ یہاں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن رات کا فکر و غم کیا تھا؟ بتائیے بھائی، میرا ایک ہی امتی جہنم سے بچ کے جنت میں جائے، کیا مطلب؟ 100% دین پہ عمل کرے، ہر قدم پہ اللہ کے حکم کو پورا کرے، قرآن کی طریقے پہ زندگی گزارے۔ اور یہ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیر اور جمعرات، اور بعض روایات کے مطابق اور کسی دن کے اندر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور تو ہمارے لیے اتنے غمگین ہوں کہ قرآن کہے کہ آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی ہے، اور ہمیں حضور کے دین کی پرواہی کوئی نہ ہو۔ تو میرے محترم دوستوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر ہمت کر کے، عزم کر کے فیصلہ کر لیں پوری زندگی سنت کے مطابق گزارنی ہے، حضور علیہ السلام کے پاکیزہ دین کو اپنانا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں لانا ہے اور ساری دنیا میں پھیلانا ہے، یقین مانیے میرا اور آپ کے اعمال جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے، حضور کتنے خوش ہوں گے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ اس 14ویں صدی کے اندر میرے ایسے امتی بھی ہیں جو اس فتنوں کے اور مادیاتی دور کے اندر قربانیاں دے کر میرے دین کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، میری سنتوں کو اپنا رہے ہیں۔ جس طرح میں نے اور میرے صحابہ نے گالیاں اور طعنے سنے، یہ بھی دین کے لیے برداشت کر رہے ہیں، حضور کتنے خوش ہوں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم ایسا نہیں کریں گے تو میرے محترم دوستوں، دوسرے اعمال بھی پیش ہوں گے جن کے لیے میں دن رات تڑپتا رہا، غم کھاتا رہا، آج میرا کلمہ پڑھ کے ان کو میرے دین کی فکر ہی کوئی نہیں۔
تو وضعنا عنک وزرک الذی انقض، اللہ تو تسلی دے رہے ہیں آپ فکر نہ کریں، آپ کا دین پہنچ کے رہے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا حوصلہ ہوا، بڑی ہمت ہوئی، جیسے کہ ہم سے کہ فکر نہ کرو، تمہارے اس کام میں ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ اور میرے محترم دوستوں، جب ہم اس محنت کو، اس غم کو اپنائیں گے تو حضور کتنا خوش ہوں گے، اور حضور کی خوشی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، ہاں 100% دین کو سیکھیں گے، ہماری جان چلی جائے حضور کی سنت نہ چھوٹے، کہیں دین کا ایک حکم مٹ رہا ہو اندر دل بے چین ہو جائے، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے اس بوجھ کو اتار دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ پھر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے خاطر آپ کے تذکرے کو بلند کیا۔ یہ سب کوشش میں لگے ہوئے آپ کے نام کو مٹا دیں، اور آپ کا رب آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ آپ کا نام ساری دنیا میں بلند ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے، حضرت نے بھی نیچے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کو یہ بلند مقام عطا فرمایا، دنیا کے ہر خطے میں 5 وقت آپ کا مبارک نام اللہ کے نام کے ساتھ مسجدوں میں بلند ہوتا ہے، آپ کے مبارک تذکرے دنیا بھر میں انتہائی عقیدت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور انہیں ایک عظیم عبادت قرار دیا جاتا ہے۔ حضور کا تذکرہ عبادت ہے، درود شریف پڑھنا عبادت ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو یہ ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا، خطبے میں اللہ کے ساتھ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، کلمے میں اللہ کے نام کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، آپ فکر نہ کیجیے، اذا ذکرت ذکرت معی، اے میرے پیارے حبیب جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ تشہد میں اللہ کا نام تو السلام علیک ایھا النبی، نماز میں اللہ اکبر تو اللہم صلی علی محمد، اذان کے میناروں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہاں تک کہ میرے محترم دوستوں، ہر فرد بشر کو، کیا مرد کیا عورت، کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ، کیا امیر کیا غریب، کیا کافر کیا مسلم، قبر میں رکھا جائے گا، جب پوچھا جائے گا من ربک، تو یہ بھی پوچھا جائے گا من نبیک۔ جہاں رب کے بارے میں پوچھا جائے گا وہاں پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں، یعنی ایسا اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ حضور کے نام کو جوڑ دیا۔ ساری دنیا کا باطل، ساری دنیا کے بدخواہ کتنی کوشش کریں، قیامت تک آپ کا نام بلند رہے گا۔ آج تو جدید مواصلاتی میڈیا کا دور ہے، لوگوں نے تحقیق کی کہ مشرق میں انڈونیشیا سے جب اذان شروع ہوتی ہے تو پتہ نہیں کون سا ملک کے مغرب میں، وہاں تک پورے 24 گھنٹے اذان کی آواز چلتی رہتی ہے، 24 گھنٹے یہ فضائیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے ساتھ گونجتی رہتی۔ کوئی وقت ایسا نہیں کہ اس آسمان و زمین کی فضا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ ایمان والا سعادت سمجھتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پر درود پڑھا جائے۔ میرے محترم دوستوں، یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے خاطر بلند کیا۔ اور میرے محترم دوستوں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے گا، آپ کی سچی اتباع کرے گا، آپ کے دین کو، آپ کی دین کی محنت کو اپنی محنت بنائے گا، حضور اس کا بھی نام بلند کریں گے۔ آج دیکھ لیجئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کتنی عقیدت و احترام سے رکھا جاتا ہے، سرخ و سفید خوبصورت پھول جیسا بچہ ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے بلال۔ کیوں رکھا ہے بھائی؟ بلال تو سیاہ رنگ کے تھے، موٹے ہونٹ والے تھے، بظاہر ادنا خاندان کے تھے، غلام تھے۔ بلال کو تو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، کوئی حیثیت تھوڑی تھی ان کی دنیا کے اعتبار سے، وہ تو غلام تھے، کسی نے خرید کے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ آپ نے بلال کیوں نام رکھا؟ نسبت کیا ہے آپ کے بچے کی بلال کے ساتھ؟
نسبت یہ ہے کہ حضور پر ایمان لائے تھے، حضور پر فدا ہو گئے تھے، حضور پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ تو صحابہ کی تاریخ بتاتی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی آیت اس پہ دلالت کرتی ہے کہ جہاں پیغمبر علیہ السلام کا ذکر بلند ہوگا وہاں آپ کی ہر جانثار و عاشق اور آپ پہ مر مٹنے والوں کا بھی ذکر بلند ہوگا۔ محبت سے بلال نام رکھتے ہیں، محبت سے صہیب نام رکھتے ہیں، محبت سے عمر نام رکھا جاتا ہے۔ عمر اسلام لانے سے پہلے خالہ بولتی تھی، عمر تیرے ساتھ ہوگا کیا، تجھے بکریاں چرانے نہیں آتی؟ تو میرے محترم دوستوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم چاہیں دنیا اور آخرت میں ہمارا ذکر، ہمارا نام ہو، ہمارا کوئی مقام ہو، تو ایک ہی راستہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیں، آپ کے درد و غم کو اختیار کر لیں۔ میرے محترم دوستوں، یہ راستہ ہے اللہ کے قرب کا۔ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کا کامل اور مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محنت، درد و غم کو اپنی محنت، اپنا درد و غم، اپنا کام بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان آیات کو پڑھتا ہوں، آپ حضرات میرے ساتھ پڑھیں اور اس کے مفہوم پر غور کرتے چلے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم۔